بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہماری زندگی میں قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور جب تک انسان نے ان چیزوں سے فائدہ لیا وہ تندرست رہا، بیماریوں سے دور رہا، اور پھر جسمانی طور پر صحت مند بھی رہا۔ اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر چیز بہت کاسٹلی ہے، بڑی امپورٹڈ ہے، کسی باہر کے ملک سے آئی ہے، تو وہ تو بہت اچھی ہے، لیکن جو یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں۔ حالانکہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ قدرت جہاں پہ جو چیز پیدا کرتی ہے وہ اس ماحول، ان انسانوں کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ انسانوں نے اس کو بروئے کار لا کر اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو انہی میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس علاقے میں ایک بہت ہی پیاری چیز، جس کو ہم سیسم تل کہتے ہیں، وہ پیدا کی۔ اور پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ تل کا دو ہی استعمال ہے، یا تو اس کو کسی روٹی پہ لگایا لیا جاتا ہے، یا پھر ان کو نان پہ، کلچوں پہ لگا کر کھایا جاتا ہے۔ حالانکہ تل ایک بنیادی غذا ہے۔ تل میں انتہائی کیلشیم، اور اس میں پروٹین ہے، پھر میگنیشیم ہے، زنک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانی زندگی کو گرو کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کریں تو ہم ان چیز، خاص طور پہ وہ چھوٹے بچے جو ابھی ابتدائی عمر یعنی اوائل عمر میں ہیں، ان کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ایک کیلشیم اور دوسرا زنک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں چیزیں پائی ہیں۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ تل کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں، اس میں آپ شکر، دیسی شکر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ملا لیں، اور 2 سے 3 چمچ جو ہے وہ اپنے بچوں کو آپ ناشتے میں دیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کیلشیم کی کبھی کمی ہوگی، اور یا پھر کبھی اسٹامک کا مسئلہ ہوگا۔ تو ہم صرف مینیج کرنے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں تلوں میں جو ایک انتہائی مفید چیز ہے وہ ہے لیسیتھن۔ لیسیتھن ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے دماغ کا 28% لیسیتھن پہ مشتمل ہے، اور لیسیتھن سے 2-3 چیزیں جس کو انسان کور کرتا ہے۔ ایک تو فالج نہیں ہوتا، اسی کی وجہ سے آپ کے جسمانی طور پہ یادداشت نہیں آپ کی کبھی بھی جاتی۔ تو اگر آپ اس کا استعمال کرتے رہیں تو آپ کا ذہنی طور پہ بھی آپ ٹھیک رہیں گے، اور فالج کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ اور پھر یہ کہ انتہائی مفید اور نہایت ارزاں، دیکھیں یہ ایک ایسی نیوٹریشن ہے جو وہ آدمی جس کی انکم 15 سے 20 ہزار روپے، اگر وہ صرف 1 کلو تل یعنی 300 روپے کے تل اور 150 روپے کی شکر لے لے، تو 450 روپے میں سارے مہینے کا جو اس کے بچوں کی نیوٹریشن ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو ہم ان چیزوں پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ خاص طور پہ جب ہم نیوٹریشن کے معاملے میں آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت مہنگی چیزیں جو ہے اس کو لیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ ہماری پہنچ سے بہت باہر ہے چیزیں۔ ایسی چیز نہیں ہے، قدرت نے ہر وہ چیز جو پیدا کی ہے اس میں اس کی جو نیوٹریشن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ابتدائی طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو تل ہے اس کا استعمال کیسے ہم نے کرنا ہے، کیونکہ تل میں وٹامن ای، کیلشیم، جو لوگ کسی وجہ سے گوشت کا استعمال نہیں کر سکتے، یعنی ان کو پروٹین سے کوئی پرابلم ہے، تو وہ تل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے یہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت نے نباتاتی گوشت پیدا کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہماری جلد پر جو جھریاں پڑ جاتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، پھر وہ اسکن میں، تو تل اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پہ جب بیڈ کیسٹرول کا اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں ہارٹ کے پرابلم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو تل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قدرتی طور پر اس میں وہ عوامل رکھے ہیں کہ اس کے استعمال سے گڈ کیسٹرول پیدا ہوتے ہیں، آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور پھر ایک جو بات انتہائی سوچنے والی ہے کہ جتنے بھی مارکیٹ میں آئل آتے ہیں ان میں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 28% کارن آئل ہے یا 28% کینولا آئل ہے، باقی جو ہے وہ پام آئل ہے۔ دنیا میں کہیں بھی پام آئل بطور غذا نہیں کھایا جاتا۔ یہ واحد ملک ہے پاکستان جہاں پہ ہمارے جو گھی بنتا ہے وہ بھی پام آئل سے ہے، اور جو آئل ہے اس میں جو مکسنگ ہوتی ہے وہ بھی پام آئل۔ تو اگر ہم گھر میں تلوں کا تیل نکال لیں،
تو میرا خیال ہے کہ جو میرا خود اپنا ذاتی تجربہ ہے، یہ 520 روپے کلو سے زیادہ نہیں پڑتا۔ تو ایسا آئل جو زیتون کے مقابلے میں آپ کہہ لیں کہ اس کا نیم البدل، اگر زیتون آپ نہیں کھا سکتے تو کم از کم آپ سیسم آئل یعنی تل کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس قیمت میں، جس قیمت میں مارکیٹ میں آپ انتہائی مضر صحت تیل استعمال کریں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنا کر، پھر یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ یہ بڑھاپے کو روکتا ہے۔ بڑھاپے کو روکنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی جلد پہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جھریاں آتی ہیں یا پھر اسپاٹ بن جاتے ہیں، بلیکنیس آ جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو اگر آپ تل کا استعمال کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کسی وجہ سے بھی آپ جو ہے نا کسی بھی وقت یا کسی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہوگی۔ تو ہماری زندگی میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے آئل، اور پاکستان واحد ملک ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ آئل کھانے میں بڑا سر فہرست ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کا جو آئل ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ نہانے سے 15-20 منٹ پہلے اس کے آئل کا مساج کر لیں تو آپ کی جو جسمانی تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی مفید ہے، اور خاص طور پہ جن کے بچوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر آپ سیسم آئل کا رات کو استعمال کریں، سر میں مساج کریں، تو کچھ دیر کے بعد یہ جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارا جو پھیپھڑے ہیں یہ انتہائی حساس ہوتے ہیں، اس کے آئل کے استعمال سے آپ کے پھیپھڑے جو ہے اس پہ جھریاں نہیں آتی اور وہ تندرست رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں انتہائی اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو ہمارے باڈی کو جس کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم یہ تل کو بطور غذا استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں یہ فائدہ نہ دے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہماری جو اکنامک ہے اس کے مطابق جو چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں ان میں تل ایک بنیادی چیز ہے۔ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے کھانوں میں تل کا آئل شامل ہوتا ہے۔ پھر امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ان کے ناشتے میں اس کی کوئی نہ کوئی چیز، اس کے بسکٹ، پھر اس کے ڈبل روٹی میں یہ یوز ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ بطور آئل اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں آئل کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 50% ہے۔ ایک من تل میں سے 18-19-20 کلو آئل نکلتا ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں اور صحت مند رہیں۔ شکریہ۔